اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جنت بھی بہت قریب ہے اور دوزخ بھی بہت قریب ہے۔ اگر تمہارے اعمال بہت اچھے ہیں، تم نیک اور صالح انسان ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے ہو، اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، تو جنت تمہارے قریب ہی ہے۔ بس ایک پردہ اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہے، یعنی موت کا پردہ۔ یعنی مرتے ہی جب تم کو دفن کیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر کے اندر سے ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے، اور صبح و شام اس میں سے اس مردے کو جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ قبر سے نکلنے کے بعد اور قیامت کے دن حساب اور کتاب کے بعد تیرا جو اصل مقام ہے وہ یہ جنت ہے، جہاں تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا۔ اور یہ اتنی ہی قریب ہے جتنی کہ انسان کے جوتے کی تسمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس شخص کو بشارت دی ہے جو نیک اور صالح عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ بھی اتنی ہی قریب ہے جتنی کہ جنت۔ اگر کسی انسان کے اعمال بہت برے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی بن کے زندگی گزارتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، وہ اپنی منچاہی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ تیرا جسم ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے، اور عنقریب تو اسے دیکھے گا بھی۔ کہ انسان جب مرے گا تو جب وہ قبر کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے فرشتے آئیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب بالکل نزا کی حالت میں ہوتا ہے، بالکل روح قبض ہونے کو ہوتی ہے، اسی وقت فرشتے اس کے چہرے پر ہتھوڑے مارتے ہیں، اور جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو دبوچ لیتی ہے، حتیٰ کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے کے درمیان داخل ہو جاتی ہیں، اور قبر اس کو دبوچ لیتی ہے، اور سیاہ فرشتے اس کو کوڑے مارتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو جب تک حشر کا میدان قائم نہیں ہو جائے گا تب تک اسے یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور پھر صبح و شام اس کو جہنم کا دیدار کرایا جائے گا کہ جو تجھے یہاں سزا مل رہی ہے، اس کے بعد تجھے ایک بہت بڑی سزا ملنی باقی ہے، جو تجھے جہنم کی شکل میں ملے گی، جو صبح و شام اس کو دیدار کرایا جائے گا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد تو اس دوزخ میں جائے گا اور یہی ہمیشہ رہے گا، الا ہی کہ اللہ تجھ پر رحم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستیوں کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، الٹیمیٹم اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دے کر اسے بخش کر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو مشرک رہا ہوگا، جس نے شرک کیا ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ تو یہ حدیث تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے کے اعمال کرنے والوں کی انجام کی خبر دی ہے، اور بتایا ہے کہ جو نیک اور صالح انسان ہوگا، جس کے اعمال اچھے رہے ہوں گے، وہ مرتے ہی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور جو برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ کا باغی ہوگا، نافرمان ہوگا، بری طریقے سے اس نے زندگی گزاری ہوگی، تو اس کو جہنم رسید کی کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کو قبر میں ہی سزا ہوگی، اور مرنے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی غور طلب حدیث ہے اور توجہ کے لائق ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو خبردار کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم نیک اور صالح عمل کرو جس سے کہ جنت تمہارا استقبال کرے. اور جنت کی نعمتیں ایسی لازوال ہیں جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں ایسی نہریں ہوں گی، ایسے موتی ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جس کا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ کچھ چھپا رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. تو اس جنت کے لیے جدوجہد کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں تلواروں سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو اسٹرگل کریں گے، جو محنت اور مشقت اور جو مجاہدہ کریں گے، اس کو تلوار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعبیر کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو محنت اور مشقت کر اللہ تعالیٰ کی جنت تک پہنچے گا، جنت اس کے استقبال کے لیے وہ منتظر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.